الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، توحید کا یہ تیسرا درس ہے جس کا عنوان ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید تمام واجبات میں سب سے اہم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی وصیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور لا الہ الا اللہ کا بھی یہی معنی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک کلمہ پر جمع ہو جائیں جس میں ہم اور تم برابر ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور دوسری آیت جو مؤلف نے ذکر کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان میں 10 حقوق کا بیان ہے۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے۔ معلوم ہوا توحید تمام واجبات میں سب سے اہم واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، کیونکہ شرک عبادت کو اکارت و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے عبادت کی صحت و قبولیت کے لیے شرک سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے اور برباد ہو جاتے۔ اور سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کو اور ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مؤلف نے تیسری آیت ذکر کی ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کئی محرمات کا ذکر کیا ہے جن میں سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا حرام کام ہے۔ اور قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یہ آیت اور اس کی بعد کی آیات بہت ہی عظیم الشان آیات ہیں، اس لیے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر قرآن میں کافی درک رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ آیتیں پورے دین کو شامل ہیں اور انہیں اللہ رب العالمین کی وصیت سمجھتے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا کر اپنی امت کو دے دی ہو۔ وہ کہتے تھے جو شخص اس وصیت کو دیکھنا چاہے جس پر اللہ کے رسول نے اپنی مہر لگا دی تھی تو اس شخص کو اللہ کا یہ فرمان قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ کو پڑھ لینا چاہیے، یعنی تینوں آیتوں کو جن میں ہر ایک کے آخر میں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ان کا تمہیں تاکیدی حکم ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے گدھے پر سوار تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اس کو وہ عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں خوشخبری نہ دو، وہ اس پر اعتماد اور بھروسہ کر لیں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ عبادت اللہ رب العالمین کا حق ہے، ہمیں اس حق کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہیے اور نہ اس میں کسی کو شریک کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ گدھے کی سواری جائز اور درست ہے، اور اگر وہ طاقتور ہو تو اس پر دوسرے کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ کسی مصلحت کے پیش نظر بعض علم کا چھپانا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت و بندگی کی توفیق بخشے اور شرک سے ہمیں بچائے، اور جو کچھ ہم باتیں کریں اللہ رب العالمین انہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔